الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس اور دارالعلوم عربیہ کے درخشاں ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ حاضرین مجلس، قومیں اپنے قومی محسنوں اور دینی رہنماؤں کے تذکروں سے ہی زندہ رہتی ہے۔ آج جب میرے کانوں سے یہ باتیں ٹکراتی ہیں کہ ان مولویوں اور ان داڑھی والوں کا تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان سے کیا واسطہ، یہ تو پاکستان بنانے کے ہی مخالف تھے، تو مجھے مجبوراً 1.5 سڑیا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ 1857 میں جب برطانوی استعمار کا ظالمانہ تسلط اتنا بڑا کہ مغلیہ سلطنت سمٹ کر لال دہلی تک محدود ہو گئی، تو بر صغیر میں ایک ملک گیر تحریک اٹھی۔ یہی وہ تحریک تھی جو بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کرتی ہے، جس میں علماء کرام ائمہ مساجد اور خانقاہ کے پیشوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی روحانی اولاد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی سرپرستی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی قیادت و سیادت، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے اہل علم اور حافظ ضامن شہید جیسے اہل اللہ کی معیت میں علماء دیوبند نے رسم شبیری ادا کی، مگر شومیہ قسمت کے کچھ آستین کے سانپوں نے اسے پائے تکمیل تک پہنچنے نہ دیا۔ انگریز بظاہر تو کامیاب ہوا اور بر صغیر پر انگریز نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ علماء کرام کا یوں قتل عام کیا کہ بر صغیر کی گلی کوچے علماء کرام کے قتل عام پر نوحہ کنا ہو گئی۔ انگریز نے ظلم و بربریت کا وہ المناک مظاہرہ کیا کہ زمین کا سینہ دہل گیا، آسمان کانپ اٹھا، مگر علماء دیوبند پیچھے نہ ہٹے۔ پھر چاہے 1917 کی تحریک ریشمی رومال ہو، یا پھر 1919 میں تحریک خلافت ہو، یا 21 کی تحریک ترک موالات ہو، قربانی علماء دیوبند نے دی ہے، کردار علماء دیوبند نے ادا کیا ہے۔ انگریز کے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی علماء نے یہ اعلان کیا کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ سامعین گرامی، انگریز سے لڑائی میں بظاہر ناکامی کے بعد مسلمانان بر صغیر نے سیاسی رخ پر جدوجہد آزادی کی ابتدا کی۔ چنانچہ 1928 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور 1930 میں علامہ اقبال نے تصور ایک الگ اسلامی ریاست کا پیش کیا۔ یہ یہی تصور تھا جو هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن کے فرمان خداوندی کے روشنی میں 2 قومی نظریے پر مبنی تھا۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر 5 جنوری 1938 کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، جس کے بعد متعلقین تھانوی جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت و سیادت علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع دیوبندی کی معیت میں علماء دیوبند نے الگ ریاست کے لیے آواز اٹھائی۔ مسلم بھائی بھائی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے کہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ دہلی کے لال قلعہ سے لے کے چاندنی چوک تک علماء کرام کی لاشیں درختوں پر لٹکتی رہی۔ گنگا و جمنا کے بیاب و رواں میں علماء کرام کی بے گور و کفن لاشیں تیرتی رہی، مگر آزادی کا سفر نہیں رکا۔ انہوں نے دہلی سے لے کر خیبر تک اپنی تقریروں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا۔ چنانچہ دنیا نے یہ دیکھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان اسلامی جمہوریت کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تحریک پاکستان میں علماء کا کیا کردار ہے، ان کے جواب کے لیے اتنی سی دلیل کافی ہے کہ تحریک پاکستان کے
نتیجے پر جب قیام پاکستان ہوا تو قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جن لوگوں کے ہاتھوں پاکستان کا پرچم بلند کرنا سب سے اعلیٰ سمجھا وہ علماء دیوبند تھے. چنانچہ کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی، ڈھاکہ میں علامہ ظفر عثمانی نے پاکستان کا پرچم بلند کر کے تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار کی ترجمانی کی. تحریک پاکستان میرے اکابر نے لڑی تھی، تعمیر پاکستان ہم کریں گے کیونکہ ہمارے اکابر کے خون کا صدقہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے. اور ہم دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ ہے غلط، ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ ہے غلط، ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ ہے غلط. برب کعبہ، برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے. اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. وما علینا الا البلاغ.